बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, मुनासिब हुक्मनामा जारी कर दिया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की जानिब से आज जो एक धचका दिया गया है वफाकी हुकूमत को, चूँकि अल्टीमेट मामला अदालतों में जाता है और अदालतें ही फैसला करती हैं और अदालतों को आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को देखना होता है। अहम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके साथ हम जो जजेस इंक्वायरी कमीशन से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में आज समाअत हुई, उसकी भी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ मुख्तलिफ दरखास्तों पर आज समाअत हुई है इस्लामाबाद की 3 अदालतों में, सेशन अदालत, नैब अदालत और जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, वहाँ पर समाअत हुई। और वहाँ समाअत में अदालत ने जो हुक्म जारी किया उसमें 16 मुकदमात में ज़मानत थी, 16 दरखास्तें थी ज़मानतों की। उसमें 5 कन्फर्म हो गई। कन्फर्म से मुराद ये है कि अबूरी ज़मानत अदालत ने कन्फर्म कर दी उसको, जिसको उर्फ़ आम में जो आम ज़ुबान में पक्की ज़मानत कहते हैं, कच्ची ज़मानत और पक्की ज़मानत। तो ज़मानत कन्फर्म हो गई। 11 जो ज़मानतें हैं उसमें 4 जुलाई की तारीख हुई है। तमाम केसेस में एक ही तारीख मुकर्रर की है तीनों अदालतों ने, आपस में मुशावरत से कि सिक्योरिटी के मामलात भी ना हों और एक ही दिन में इमरान खान की केसेस पर समाअत हो। तो 5 मुकदमात में ज़मानत कन्फर्म हो गई और 11 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत में तोसी हो गई 4 जुलाई तक। जबकि बुशरा बेगम भी साथ थी, उनकी ज़मानत भी 4 जुलाई तक अदालत ने अबूरी ज़मानत उनको दे दी। जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, उन्होंने अदालत में जब आर्गूमेंट्स शुरू किए, बहुत डिटेल आर्गूमेंट्स थे। वो डिटेल आर्गूमेंट्स मैं आपको मुख्तसर बताऊंगा चूँकि कई घंटों पर तवील आर्गूमेंट्स थे मुख्तलिफ अदालतों में। उनका कहना था दरख्वास्त गुजार की हुकूमत जाने के बाद सियासी इंतकाम बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। इमरान खान वो वाहिद शख्स है जिसके खिलाफ कभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। सियासी हरीफों ने दरख्वास्त गुजार से बदला लेने के लिए ये सब किया और दरख्वास्त गुजार और उनकी पार्टी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा दरख्वास्त गुजार और उनकी पार्टी के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज किए गए। शहबाज गिल का पहला केस था जिसमें दो हिरासत तशद्दुद की बात सामने आई। उनका कहना था कि दरख्वास्त गुजार और उनके वकला का कंडक्ट इंतहाई मुस्बत है। दरख्वास्त गुजार की हिम्मत गैर मामूली है और कोई जवान साल लड़का भी इतना नहीं लड़ सकता। जब भी मुकदमा दर्ज होता है वो आपके सामने पेश होता है। सलमान सफदर साहब ने कहा कि दरख्वास्त गुजार 71 साल के हो चुके हैं। उनकी उम्र इनको इस रिलीफ का हकदार बनाती है और इमरान खान अदालतों से इंसाफ चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई का रवैया अदालत के सामने मुस्बत है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सिर्फ दहशतगर्दों के लिए मुख्तस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस वक्त के चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने दहशतगर्दी की दफ़ा हटाने का हुक्म दिया, लेकिन उसके बावजूद दरख्वास्त गुजार को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का सिलसिला जारी रहा। उनका कहना था यहाँ सिर्फ हुकूमती वकील मौजूद हैं, मुकदमा दर्ज करवाने वाले मौजूद नहीं हैं। अदालत का वक्त बताएं कितने केसेस में बेगुनाह हैं, मैं उन पर दलाइल दूँ। वकील सफाई ने कहा कोई प्राइवेट मुद्दई नहीं, तमाम केसेस में मुद्दई सिर्फ पुलिस है। प्रोसिक्यूशन बता दे इमरान खान की किस केस में गिरफ्तारी दरकार है। इस मौके पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पीटीआई 5 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई शामिल तफ्तीश हो चुके हैं, दीगर में नहीं हुए। उस पर वकील सलमान सफदर ने कहा यानी प्रोसिक्यूशन को तमाम केसेस में इमरान खान की गिरफ्तारी दरकार है। वजारत उज़्मा छोड़ने से कबल इमरान खान का क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड था? जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है या प्रीवियस कंडक्ट है मुलजिम का, जमानत में और उसके ट्रायल में बहुत मानी रखता है। सिर्फ आज के दिन इमरान खान के खिलाफ 17 फौजदारी केसेस की समाअतें मुकर्रर हैं। ये मुकदमात ऐसे सियासी इंतकाम का नतीजा है जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। उनका कहना था ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 154 और इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा 7 का बेहमाना इस्तेमाल हो रहा है। इस्लामाबाद पॉलिस जो हमने 2023 में देखी इसको हम नहीं जानते, इसको बहुत ज़बरदस्त तासुर हुआ करता था, इन्होंने हदें पार कर दी हैं। उसके बाद जो दरख्वास्त गुजार के जो प्रोसिक्यूशन थी उनकी जानिब से भी अदालत में दलाइल दिए गए और फिर अदालत में वक्फा हुआ और वक्फे के बाद दोबारा इमरान खान रोस्टरों पर आ गए और उन्होंने इमरान खान ने कहा कि ये तो जमहूरियत ही ख़त्म कर देंगे, अगर किसी भी पार्टी का कोई कारकुन कुछ करेगा तो क्या ये सरबराह के खिलाफ मुकदमा कर देंगे। डाउनिंग स्ट्रीट में एहतजाज होता है और पुरअमन एहतजाज मेरा हक है। साथ इमरान खान की जानिब से जो अदालत में कहा गया कि जो चीज़ें हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। सिर्फ आइन और कानून ही असल चीज़ है, इसके अलावा अगर आप आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा देंगे तो फिर चीज़ें किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं हो सकती। साथ इमरान खान की जानिब से कहा गया कि मुख्तलिफ जो मुकदमात हैं और मुख्तलिफ मुकदमात में मुख्तलिफ तरह का
الزام لگایا گیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اگر یہ کوئی بدنیتی نہیں، 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے، مجھ پر ایک کیس بھی نہیں تھا، ہم انتشار نہیں الیکشن چاہ رہے تھے۔ میں نے جوش خطابت میں کہا آئی جی صاحب اور جسٹس زیبا آپ پر لیگل ایکشن لیں گے، لیکن ہدایات دی ہوئی تھیں کہ آپ نے کسی انتشار کا حصہ نہیں بننا۔ انہوں نے کہا ہم ریلی نکالتے ہیں، ایک دم سیکشن 144 لگ جاتا ہے، لوگوں پر حملہ ہو جاتا ہے، میں اسی وقت ریلی کینسل کرتا ہوں تاکہ انتشار نہ ہو، پھر یہ وارنٹ لے کر میرے گھر آتے ہیں، 24 گھنٹے میرا گھر حملے کی زد میں رہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا جوڈیشل کمپلیکس میں ہمیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں لوگ آئے، پولیس نے ان پر شیلنگ شروع کر دی، اوپر سے پولیس والے پتھر پھینک رہے تھے، میں تو ضمانت کرانے آیا تھا، لیکن ہمیں رپورٹ ملی کہ اندر ماحول ہی کچھ اور بنا ہوا ہے، اور پتہ چلا کہ آئی ایس آئی نے جوڈیشل کمپلیکس کا فلور ٹیک اوور کر رکھا ہے۔ عمران خان نے کہا 9 مئی کی بھی آزاد انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا، ہمارے پاس ویڈیوز ہیں کہ پولیس نے خود اپنی گاڑیاں جلائی ہیں۔ اس پر پھر عدالت میں عمران خان نے اپنے دلائل مکمل کیے، جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں وہ بیٹھ گئے کرسی پر، اور پروسیکیوٹر نے کہا جی 5 مقدمات میں شامل تفتیش ہو چکے ہیں، اس میں تفتیش مکمل ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جن 5 مقدمات میں عمران خان شامل تفتیش ہو چکے ہیں، 5 کے 5 مقدمات میں ضمانت کنفرم کر دی ہے، کیونکہ کوئی کیس ہی نہیں ہے، کوئی ان کے خلاف ایویڈنس ہی نہیں ہے۔ جن میں توثیق کی ہے اور آج کنفرم نہیں کیا وہ کیسز ہیں جس میں ابھی شامل تفتیش ہونے کی فارمیلٹی پوری نہیں ہوئی، ان کا بھی الٹیمیٹ جو اینڈ ہے وہ یہی ہوگا۔ پھر عدالتیں ریلیف دیتی ہیں تو اس کے اوپر عطا تارڑ پریس کانفرنس کرتا ہے، تو پھر عدالتیں کیا کریں؟ عدالتوں کے پاس کوئی آپشن بچا ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے آئین اور قانون کے مطابق چلے۔ دوسری جانب جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نے ایک درخواست دائر کی تھی، اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ جی پارلیمانی کمیٹی ایک بنائی گئی ہے، اور وہ پارلیمانی کمیٹی ججز کی آڈیو لیکس سے متعلق ہے، اور اس میں پھر ثاقب نثار کے بیٹے اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایم پی اے کے ٹکٹ ہولڈر تھے، ان کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ اس پر عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا بیرسٹر شعیب شاہین کے توسط سے، اور چیلنج یہ کیا گیا تھا اور عدالت سے کہا گیا تھا کہ کس طریقے سے پارلیمانی کمیٹی اسپیکر ایک خصوصی کمیٹی بنا سکتا ہے انکوائری کی، اور وہ پرائیویٹ لوگوں کو تحقیقات شروع کر دیں، ان کو نوٹس جاری کر دیں، ان کو دھمکیاں دیں کہ آپ کو آپ نوٹس پہ نہیں آئیں گے تو آپ کے وارنٹ جاری کر دیں گے۔ تو اس طرح تو پھر قانون کا نظام ختم ہو جائے گا، پورے کا پورا جو سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر جو 3 سوالات اٹھائے تھے، اس میں ایک تو آڈیو ویڈیوز کا جو میکنزم ہے وہ پوچھا گیا تھا، اور ان کی جانب سے سوال کیا گیا تھا کہ کون آڈیو ریکارڈ کرتا ہے، ریکارڈنگ کی کس سے اجازت لی جاتی ہے، اور پھر یہ لیک کیسے ہوتی ہے اس پر، اور ساتھ یہ کہا تھا کہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس کیسے اختیار آ گیا کہ وہ ان سارے معاملات کو دیکھے، اور پارلیمانی کمیٹی کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو دیکھ سکتی ہے۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے نجم ثاقب کی درخواست پر سماعت کی، عدالت میں اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ کچھ آئینی نکات پر آپ کی معاونت چاہیے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان اوان پیش ہوئے، انہوں نے کہا یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے، جو سوالات سپریم کورٹ میں زیر بحث ہیں ان پر فیصلے کا انتظار کیا جائے۔ اٹارنی جنرل صاحب یہ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ یہاں نہ چلے، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ ہے بس وہی ہو۔ جسٹس بابر ستار صاحب اس کیس کو ختم کر دیں اور کہیں کہ آپ بھی سپریم کورٹ چلے جائیں۔ جسٹس بابر ستار نے کہا آپ ہمارے 5 سوالات پر ہی معاونت کریں گے، کیونکہ معاملہ بالآخر سپریم کورٹ میں ہی جانا ہے، ہو سکتا ہے ہم کوئی فیصلہ دیں تو وہ سپریم کورٹ کے لیے معاونت ہو۔ بابر ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی فیصلہ دیں تو وہ سپریم کورٹ کو بھی معاونت ہوگی، کہ سپریم کورٹ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی چیزوں کو دیکھ سکتی ہے، چونکہ ہم نے بھی آپ کو سننا ہے، سپریم کورٹ نے بھی آپ کو سننا ہے، تو ہم یہ بوجھ سپریم کورٹ کا ہلکا کرتے ہوئے ہم نے جو 5 سوال اٹھائے تھے ان کا آپ جواب دیں۔ لطیف کھوسہ صاحب آج پیش ہوئے، وکیل تھے درخواست گزار کے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے بنیادی حقوق کی بات ہے، حکومت چیف جسٹس کی مشاورت کے بغیر کیسے جوڈیشل کمیشن بنا سکتی ہے؟ حکومت کو چاہیے تھا کہ چیف جسٹس سے مشاورت کرتی اور وہ جج نامزد کرتے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ آپ کو عدالتی سوالات کے جواب دینے میں کتنا وقت چاہیے ہوگا؟ عدالت نے کہا کہ ہم آپ کو 4 ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں، اور لیکن اس میں جو سٹے آرڈر ہم نے دیا ہوا ہے خصوصی کمیٹی کی، کیونکہ ان کو اصل تکلیف یہ تھی کہ خصوصی کمیٹی پر سٹے کیوں دیا گیا ہے، اور اس پر باقاعدہ ججز کے خلاف کمپین کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ ہماری خصوصی کمیٹی کے اختیارات پر جج کیسے سٹے آرڈر جاری کر سکتا ہے۔ لیکن جج نے سٹے آرڈر، انہوں نے کہا کہ اگر آپ ٹائم لیتے ہیں ٹھیک ہے، پھر جو آپ کی خصوصی کمیٹی کی کارروائی ہے وہ رکی رہے گی، اور درخواست گزار کی حد تک جو نوٹس ہیں وہ سسپینڈ رہیں گے، اور آپ اپنی مرضی کرتے رہیں۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو 4 ہفتوں میں جواب جمع کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ آپ 4 ہفتوں سے پہلے جواب جمع کروائیں گے، اور اس کی کاپیز فری کین کو اور عدالتی معاونین کو جمع کروائیں گے، اور اس کے بعد پھر عدالت اس کیس کو ایک ہی تاریخ پر نمٹا دے گی۔
عدالت نے درخواست پر سماعت 16 اگست تک ملتوی کر دی اور حکم امتناعی میں توسیع کر دی ہے۔ پارلیمانی کمیٹی اور انہوں نے جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے مطالبے کیے تھے جسٹس بابر ستار صاحب سے کہ ہر صورت یہ کمیٹی کی کارروائی کو جو حکم امتناع ہے وہ ختم کیا جائے، اسٹے آرڈر ختم کیا جائے اور ہمیں فل ہینڈ دیا جائے، فری ہینڈ دیا جائے کہ ہم اس پر کارروائی آگے چلائیں، اس سے آنریبل جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے روک دیا ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ججز انکوائری کمیشن جو تھا اور ججز آڈیو لیکس انکوائری کمیشن، اس میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی وفاقی حکومت کی جانب سے۔ وفاقی حکومت نے بھی ان 3 ججز پر اعتراض اٹھایا تھا اور جوڈیشل کمیشن کی جانب سے جو جواب آیا تھا انہوں نے بھی ان 3 ججز پر اعتراض اٹھایا تھا کہ ان 3 ججز کو نہیں بیٹھنا چاہیے چونکہ ان کے خلاف بھی معاملہ ہے۔ 5 رکنی بینچ تھا، 5 رکنی بینچ میں 3 ججز پر اعتراض اٹھا دیا تھا۔ اس پر عدالت میں 26 مئی کو آخری سماعت ہوئی تھی۔ عدالت نے 26 مئی کا جو تحریری فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ حکم نامے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے بینچ میں شامل 3 ججز پر اعتراض اٹھایا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ تینوں جج صاحبان مقدمہ سننے والے بینچ سے الگ ہو جائیں، جبکہ درخواست گزار کے وکیل نے جوابی دلائل دیے، شعیب شاہین نے جواب دلائل دیے۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا۔ بینچ کی تشکیل پر اٹھے اعتراضات کا فیصلہ ہونے تک 26 مئی کا جو حکم نامہ ہے وہ برقرار رہے گا۔ 26 مئی کا حکم نامہ کون سا تھا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 26 مئی کو جوڈیشل کمیشن قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی جوڈیشل کمیشن جس میں 2 چیف جسٹس تھے، ایک بلوچستان ہائی کورٹ کا اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور قاضی فیض عیسیٰ سربراہی کر رہے تھے اور عدالت لگ گئی تھی جس کو کارروائی سے روک دیا تھا۔ 26 مئی کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم 26 مئی کے فیصلے کو جو حکم امتناع ہے اور جو اسٹے آرڈر ہے اس میں توسیع دے رہے ہیں۔ باقی جو ایک سی ایم فائل کی گئی تھی وفاقی حکومت کی جانب سے 3 ججز کو وہ کیس نہیں سننا چاہیے، اس سی ایم پر فیصلہ محفوظ ہے، مناسب وقت پر جاری کیا جائے گا۔ تب تک 26 مئی کا حکم امتناعی کا فیصلہ قائم رہے گا اور اس پر جوڈیشل کمیشن کارروائی نہیں کر سکے گا، جوڈیشل کمیشن کیس کو نہیں سن سکے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جب تک یہ معاملہ نہیں آتا، دا انٹرم آرڈر پاس بائی دس کورٹ آن 26/5/2023 ان سی ایم نمبر 3663/2023 shall continue in the meanwhile، جب تک فیصلہ محفوظ رہے گا، غیر معینہ مدت تک یہ فیصلہ محفوظ رہے گا، جوڈیشل کمپلیکس کی جوڈیشل انکوائری کمیشن کی کارروائی رکی رہے گی اور جو ہے وہ فیصلہ محفوظ ہوگا، فیصلہ محفوظ ہی رہے گا۔ جو اٹارنی جنرل نے اور وفاقی حکومت نے 3 ججز پر اعتراض اٹھائے وہ محفوظ رہے گا۔ اصل مقصد اسٹے آرڈر ہے، جب کارروائی رک گئی تو اس کے بعد بات ہی ختم ہو گئی۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ججز انکوائری کمیشن پر کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے روک دی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 16 اگست تک روک دی۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔